دوستوں ساتھی السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں تاکہ میں بہترین ویلاگ آپ کی خدمت میں لے کر دوبارہ میں حاضر ہو سکوں. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. تو دوستو, جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کل کراچی کی سڑکوں پر احتجاج ہوا, اور اس احتجاج کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور احتجاجی لوگوں کے مابین جھڑپیں ہوئے. تو آج کے ویلاگ میں ہم اس کا ذکر کریں گے کہ یہ احتجاج پرتشدد کیسے ہوا, اور کیا یہ ممکن تھا کہ اس کو روکا جا سکے, اور جو احتجاج کرنے والے تھے وہ کہاں پر درست تھے, کہاں پر انہوں نے غلطی کی. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل احتجاج ہوا, احتجاج کا روٹ یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ احتجاج کا روٹ پریس کلب کی طرف تھا. تو کراچی میں پی ایس ایل بی گیمیں شروع ہونے والی ہیں, جہاں پر انٹرنیشنل کھلاڑی اس میں شرکت کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور پی ایس ایل ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھولنے کے لیے ایک بیک بون ہے, ایک چابی ہے, جس سے ہم انٹرنیشنل کرکٹ کے دوبارہ دروازے اپنے اوپر کھول سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سری لنکا کی ٹیم پر لاہور لبرٹی چوک میں جو اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد پاکستان پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے. اور یہ کھلاڑی جو پی ایس ایل کے کھلاڑی تھے, یہ ریڈ زون جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی اس ریڈ زون میں آتا ہے, تو اس کے ملحقہ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور یہ احتجاج کرنے والوں کا یہ روٹ نہیں تھا, ان کی ڈیسٹینیشن نہیں تھی. اور اس بات کو جب یہ احتجاج کرنے والے وہ ریڈ زون کی طرف جانے والے تھے, تو کمشنر کراچی نے وسیم اختر اور دوسرے ایم کیو ایم کے قائدین کو, جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب بھی تھے, تو ان کو بولا کہ بھئی ادھر یہ کرکٹ کی ٹیمیں ہیں, یہ بھی ادھر سے روانہ ہونے والی ہیں, تو آپ اس طرف نہیں جا سکتے. تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو اس کے باوجود یہ احتجاجی مظاہرین کو اکسایا گیا کہ آپ ریڈ زون کی طرف جائیں. اور یہ ڈرامہ جو پلاٹ ہوا ہے, یہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ, جو میری بیسٹ انفارمیشن ہے, وہ عامر خان ہے. عامر خان کے گھر کے اندر کے دو تین درجن کے قریب خواتین کو ٹرینڈ کیا گیا, ان کو اکسایا گیا کہ آپ احتجاج کے آگے ہوں گی, اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ ڈنڈے سوٹے وغیرہ بھی ان کے پاس تھے. تو وہ اس کو لیڈ کرتے ہوئے وہ ریڈ زون کی طرف وہ گئیں. اور جبکہ پیچھے سے یہ ان کے جو قائدین تھے, وسیم اختر سمیت جتنے بھی نامی گرامی تھے, وہ وہاں سے ان کو ریڈ زون کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر وہ وہاں سے کھسک گئے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ ریڈ زون پر جب وہ کھسکے ہیں, تو اس کی مانیٹرنگ گورنر ہاؤس میں بھی ہو رہی تھی, اور اس کے تانے بانے گورنر ہاؤس, گورنر اسماعیل کی طرف بھی جو ہے نا یہ مڑتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بھی اس سازش میں یہ شریک ہو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور اس کا گورنر اس واقعے کے اندر جو ہے نا ملوث ہو. اس کی غیر جانبدارانہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کو وہاں پر جب کھلاڑی وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, تو ریڈ زون ہے, اور پاکستان کا یہ ایک سافٹ امیج ہے, تو وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایم کیو ایم کو پھر اس کے غبارے میں ہوا بھر کر پھر دوبارہ کراچی کو ایک پرتشدد کراچی بنانا چاہتی ہیں. کراچی نے آلریڈی بہت لاشیں دھوئی ہیں, یہ پاکستان کی اکنامک ہب ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بھی کراچی کے تھرو ہی کھلے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ نے کراچی کو سیف ترین جگہ قرار دیا پی ایس ایل کے مقابلے کروانے کے لیے. نہ لاہور, نہ خیبر پختونخوا, نہ بلوچستان, تو پاکستان کا کوئی دوسرا علاقہ نہیں, صرف کراچی. تو کراچی کا امن پھر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایم کیو ایم کی پنیری آپ کے علم میں ہو, یہ گند ضیاء الحق کا ڈالا ہوا ہے, اور جس کا خمیازہ آج بھی ہم مختلف صورتوں میں ہم بھگت رہے ہیں. اور اس دجال کو آج بھی پاکستان کو اس دجال کے اسیب سے آج بھی پاکستان نہیں نکلا. یہ بار بار
چاہے وہ مذہبی تنظیمیں ہوں چاہے یہ لسانی تنظیمیں ہوں، بار بار ان کو جو ہے نا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کو، جمہوری روایات کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ تو بلا شبہ اس کے اندر ایم کیو ایم کا 100% اس کے اندر قصور تھا کہ وہ اپنے متعین کردہ ہوا روٹ جس کے ان کے پاس پرمٹ بھی تھا، تو اس روٹ سے ہٹ کر وہ دوسری طرف کیوں گئی اور کس کے اشارے پر گئی۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان کو امید ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھلنے کی، تو اس امید کو ختم کیا جائے اور ایک دفعہ پھر پاکستان کا امیج خراب کیا جائے کہ پاکستان فارنرز کے لیے ایک سیف کنٹری نہیں، اور دوسرا پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے چیلنجز بھی ہیں۔ تو مجھے دہشت گردی کی لہر کو ایک بار پھر جو ہے نا آگے پروان چڑھا کر تو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے بھی ایک یہ سازش ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کے علم ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا کافی حد تک زور ٹوٹا ہے، اور کافی عرصہ ہو گیا کہ پاکستان کراچی کے عوام کو بوری بند لاشوں کا یا اس طرح کے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، اور کافی حد تک وہاں پر امن و امان جو ہے نا ہوا ہے، لوگ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، اب اپنی اصل کی طرف وہ واپس لوٹ رہا ہے، روشنیوں کے شہر وہ بن رہا ہے۔ تو نہ تو یہ پاکستان کی دشمن جماعتوں کو اور نہ ہی پاکستان کی دشمن جو ممالک ہیں ان کو یہ بات گوارا نہیں، تو اس لیے یہ گاہے بگاہے اس طرح کے یہ واقعات وہ کرواتے رہتے ہیں، اور ہماری تنظیمیں یہاں کی جو لوکل تنظیمیں ہیں اور وہ ان کا اعلیٰ کار بنتی رہتی ہیں، اور اعلیٰ کار بن کر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ واقعہ جو ہے نا انتہائی اندوہناک واقعہ ہے، یہ واقعات نہیں ہونا چاہیے جمہوری روایات میں، اس طرح کے واقعات کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی، مگر سلام ہے قانون نافذ کرنے والے کراچی کے اداروں پر جنہوں نے مظاہرین سے تشدد بھی سہا مگر اس کو اچھے طریقے سے اس چیز کو ڈیفیوز کیا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والا یا یہ سٹنگ گورنمنٹ اس میں قصوروار ہے، تو اس کو جماعت اسلامی کے دھرنے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ 26 دن سے یہ کراچی کے اندر جاری تھا، جو انہوں نے اس واقعے کے بعد انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ حالات کو دیکھا ہو کہ یہ کراچی میں لوگ کس طرح امن کے پیچھے، کراچی کے امن کے پیچھے پڑے ہیں، تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس دھرنے کو ختم کریں۔ تو یقیناً انہوں نے ایک اچھا جو ہے نا یہ عمل کیا، مگر بیسیکلی جماعت اسلامی نے جس ایشو کو بنا کر دھرنا کیا تھا، وہ ایشو جماعت اسلامی کا بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ جو بلدیاتی نظام کے اوپر جماعت اسلامی کا جو سٹینڈ ہے، تو وہ سٹینڈ سیم سٹینڈ جو ان کا کراچی کے حوالے سے ہے، وہ ان کا کے پی کے میں یا پنجاب کے اندر وہ نہیں ہے۔ تو اگر بلدیاتی نظام کے ان کو تحفظات ہیں تو وہ تحفظات ان کو کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی ہونے چاہیے، صرف کراچی کی حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا پالیٹکس، تعصب والی پالیٹکس سے گریز کرنا چاہیے، مگر میں اس کے باوجود کہ جماعت اسلامی نے جو پچھلے دنوں کیا، تو جماعت اسلامی کا دھرنا ختم کرنا ایک بہت ہی احسن قدم ہے، تو جس کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں۔ اور جیسے یہ کل کا واقعہ ہوا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ نے جس دانش مندی سے اس کو ٹائٹل کیا، اس کو ہینڈل کیا ہے، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ایک یہ ویڈیو چل رہی تھی کہ ایم پی اے صداقت علی کو پولیس نے تشدد اس کے اوپر کیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں بھی لاٹھی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب ریاست اور اس طرح کے مظاہرین سامنے ہو تو ہمیشہ پرتشدد مظاہرین ہوں، اور ایک طرف ریاست اور ریاست کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، کیونکہ ریاست کے ساتھ کھڑا رہنے میں بھی ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو خیر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ زخمی ہوئے صداقت علی، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان کو جا کر ان کی عیادت کی، اور وفاقی وزیر امین الحق کے پاس بھی وہ خود چل کر گئے۔ تو یہ ایک سیاسی تربیت ہوتی ہے کہ سیاسی لوگ نامساعد حالات میں بھی، اس طرح کے حالات میں بھی سیاسی راستے نکالتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ ماڈل ٹاؤن والے جو واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کے اندر بھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب
شہباز شریف تھے، ان کا رول کیا تھا، تو یہ بھی آپ کے سامنے، اور ابھی اس وقت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا رول کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور آج کے حالات و بات کے تناظر میں بہت دانش مندی سے انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے اس کو ڈیفیوز کیا، اور اس بات پر یہ جو میری اطلاعات ہیں تو آلدو کے بھی تک یہ غیر مصدقہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ گورنمنٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مظاہرین آئیں، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی آئے اور بتائے لاجک کے ساتھ کہ آپ کے اس بلدیاتی نظام پر کیا تحفظات ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو سیاسی سطح پر، سیاسی لینڈسکیپ پر جو ٹینشن ہوتی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے ڈائلیکس۔ تو سیاسی جماعتیں ہمیشہ ڈائلیکس کرتی ہیں، ڈائلیکس کے ذریعے ہی گیو اینڈ ٹیک کر کے راستے نکالتی ہیں تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے، جمہوری روایت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مگر میری اس وقت اس کے باوجود میری ان سب سے گزارش ہے کہ جو اس بار ایک بار پھر جو ہے نا پی پی کے بغض میں کراچی کے اندر پھر وہ لسانی تعصبات وغیرہ کا ہوا دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے تجربات یہاں پر بند کرے اور کراچی کو بھی اور پاکستان کو بھی امن کا گہوارہ بننے دیں۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ آپ گروپوں کو انیشیٹ کر کے، ان کو تقویت دے کر، ان کو اسپانسر کر کے آپ پاکستان کی کوئی بھلائی نہیں کر دیں۔ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو قومی جماعتیں ہیں ان کو آزادانہ طور پر مضبوط اور مربوط ہونے دیا جائے، اور اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ تاکہ وہ عوام میں جا سکے، اور جو مینیفیسٹو عوام کو اپیل کرتا ہے تو عوام اس کے ساتھ وہ کھڑی ہوں۔ تو ایک بار پھر میری سب سے یہ گزارش ہے کہ اس جو لسانی اور مذہبی سطح پر جیسے یہ انارکلی میں بھی ہوا تھا واقعہ، وہ بھی ایک واقعہ انتہائی دردناک واقعہ تھا، تو کراچی میں بھی یہ ہوا ہے، تو اس خدارہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ فل سٹاپ لگائیں اور ایک جمہوری طریقے سے اس ملک کو آگے بڑھائیں، اس ملک کے نظام کو آگے بڑھائیں۔ اسی میں آپ سب کی بقا ہے، میری بقا ہے، آپ کی بقا ہے، پاکستان کی سلامتی اسی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور تا قیامت اس کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔